ہمارے یہاں لوگ ایسے نہیں ہیں. آج تک کبھی کسی نے بات نہیں کی ہے, میں نے کبھی سنی نہیں ہے. پاکستانی جو ہیں وہ ہر ایک کو نا پیار محبت سے چلتے ہیں. بھائی آپ نے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. تم نے اس ملک سے کھانا کھایا, اس ملک نے تمہیں عزت دی, ہر طرح سے دی. آج تم دور بیٹھ کے یہ بکواس جو ہے نا یہ اپنے تک رکھو. پاکستان آئے تو تمہارے لیے مصیبت ہو جائے گی. دیکھیں ایسے لوگوں کو ہے نا اگنور کرنا چاہیے جو پاکستان میں رہ کے اور یہ بکواس کرتے ہیں. سمجھے نا, تو یہاں کیا کر رہے تھے, اب گئے ہیں یہ دوسرے پیسوں کے پیچھے, کاموں کے پیچھے. ان کو کچھ ملا نہیں, کچھ اس طرح سے یہ آئے نہیں, پرفارمنس نہیں کی. یہ چیزیں لگ رہی ہیں کہ اندر سے جلے ہوئے لوگ, ایک لاوا ان کا پکا ہوا تھا وہ اب نکالنے کی کر رہے ہیں. تو ان کے پاس یہی موقع, مگر ان کی کیا حیثیت کیا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے نیچے کرکٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, بچوں کو سیکھنے نہیں ملتی. بیسیکلی تو کوچنگ ہوتی ہے شروع. بابر کی جو ہے نا مجھے لگتا ہے تھوڑی کھڑی باڈی ہے کھیلنے میں, بینڈ نہیں ہے زیادہ, سخت ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کی باڈی جو ہے نا وہ یوں ہونی چاہیے. یہ آپ کے لیے یہ اس سے مینیج ہی نہیں کر سکیں گے. میں آج اپنے جتنے بھی کرکٹر جو ہیں کھیل رہے ہیں پاکستان کے لیے, ایز اے پاکستانی میں کہہ رہا ہوں, دیکھو کبھی بھی پرابلم ہو مت کو. بعض دفعہ کوئی اناڑی آدمی بھی ایسی چیز بتا دیتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, جس کی کرکٹ بھی نہیں ہے. آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ غلطی کیا کر رہا ہوں. اگر آپ کو غلطی اپنی خود نہیں پتہ تو پھر آپ نے کرکٹ کھیلی کیا. میں عباس شبیر اور میں کراچی میں ہوں. لیونگ لیجنڈ, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ون آف دا بیسٹ کرکٹر ان دا ورلڈ. پاکستان کے لیے تو انہوں نے وہ کچھ کیا ہے جو ابھی تک میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, اور مستقبل میں بھی دور دور تک. جاوید بھائی کا ریکارڈ توڑنا, جس محب وطن شخصیت, جس طریقے سے انہوں نے اپنا کرکٹ کھیلی, اس ملک کا نام روشن کیا, کوئی مثال نہیں ملتی. کراچی میں موجود ہوں, نسیم راجپوت بھی ہیں, جاوید بھائی کے گھر پر ہیں. یہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. ہمیشہ سے ان کی شفقت اور ان کا پیار ہمارے ساتھ رہا ہے. نسیم بھائی اب اوور ٹو یو. جاوید بھائی آپ کے پاس ہے. جاوید بھائی اگر ہمارے ساتھ بیٹھے ہو نا تو مقصد ہے کہ ہمارے نہیں, یہ قوم کے جتنے بچے کھیل رہے ہیں نا ان کے بڑے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کروڑوں میں تعداد ہے اس ملک میں کرکٹ کھیلنے والوں کی. آج بھی وہ بچے جاوید بھائی کو فالو کرتے ہیں, آج بھی وہ جاوید بھائی کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہیں کہ جیتا کیسے جاتا ہے, مقابلے کو لڑا کیسے جاتا ہے. تو جاوید بھائی کا اگر ہم تعارف کریں کہ فارمر کیپٹن, گریٹسٹ ایور بیٹسمین, ون آف دی گریٹسٹ مائنڈ ان ورلڈ کرکٹ, تو ہم اس پروگرام میں ہی چلے جائیں گے. جاوید بھائی کو اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ عطا کیا ہے. وہ اگر برانڈ کی بات کر لیں, میں تو جب یہ گراؤنڈ کے اندر آتے تھے میں ماشاءاللہ ہماری وہ ٹیم بہت تگڑی ہوا کرتی تھی. جاوید بھائی نے کوئی 2 جنریشن کے ساتھ 3 جنریشن کے ساتھ ٹاپ کلاس کرکٹ کھیلی, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور جاوید بھائی کی جو خاص چیز تھی کہ وہ باڈی لینگویج ہماری ٹیم مس کر رہی ہے, جس طرح یہ گراؤنڈ میں اترتے تھے. کچھ بھی نہیں ہے, مس تو نہیں کری, دور دور تک بھی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا نسیم بھائی, بالرز کے سامنے نسیم بھائی پی ایس ایل سے سٹارٹ کریں. بابر اعظم ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک بڑا نام ہے. سب سے پہلے جو ہم آغاز کرتے ہیں اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, میرے خیال ہے اس سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے. کرکٹ بہت پیچھے کی چیز ہے. ہر آدمی وہاں سے بیٹھ کے جو بات کر رہا ہے کہ آج اظہر الدین کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ بالکل ختم کر دو, ہونی ہی نہیں چاہیے. تو جاوید بھائی ہم بہت زیادہ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر آپ ماشاءاللہ ایز اے پاکستانی ہمیشہ سے بہت, سب کو پتہ ہے, کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اظہر الدین صاحب بولے, وہاں سے دانش کنیریا, آپ نے کتنا موقع دیا, آپ نے کتنا کھلایا, اور وہ امریکہ میں بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے. اور جس طریقے کے انہوں نے باتیں کہی ہیں, ہر کسی کے خلاف, ملک کے خلاف باتیں کی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا اس پہ ضرور, ایک لیونگ لیجنڈ, میرے ملک کا بہت بڑا نام, اس پہ ضرور بات کریں. دیکھیں ایسے لوگوں کو ہے نا اگنور کرنا چاہیے. سمجھے نا, جو پاکستان میں رہ کے اور یہ بکواس کرتے ہیں, سمجھے نا, تو یہاں کیا کر رہے تھے, اب گئے ہیں یہ دوسرے پیسوں کے پیچھے, کاموں کے پیچھے. ان کو کچھ ملا نہیں, کچھ اس طرح سے یہ آئے نہیں, انہوں نے کچھ کھیلا نہیں, پرفارمنس نہیں کی. یعنی یہ چیزیں لگ رہی ہیں کہ اندر سے جلے ہوئے لوگ, ایک لاوا ان کا پکا ہوا تھا وہ اب نکالنے کی کر رہے ہیں. تو ان کے پاس یہی موقع, مگر ان کی کیا حیثیت کیا ہے.
صحیح بات ان کی حیثیت تو ہے ہی نہیں کچھ. یہ 10 کیا 20 چوبے میں بھی نہیں ہے, چوکے میں بھی نہیں ہے, یہ چھکے میں بھی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے جاوید تو بھائی. یہ تو لیفٹ رائٹ مارنے والے ہیں. ہم جیسے ہوتے تو لیفٹ رائٹ میں ہی مار دیتے ابھی, رائٹ. تو میں ابھی لیفٹ رائٹ ہی مار رہا ہوں کہ بھائی آپ نے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. تم نے اس ملک سے کھانا کھایا, اس ملک سے ہے نا رہے, اس ملک کو ہے نا, اس ملک نے تمہیں عزت دی, ہر طرح سے دی. آج تم دور بیٹھ کے یہ بکواس جو ہے نا یہ اپنے تک رکھو. اگر تم نے اب پاکستان آئے تو تمہارے لیے مصیبت ہو جائے گی. ایون دنیا میں بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہاں بڑے فنیٹک لوگ ہیں اپنی کنٹری کو محبت کرنے والے. تو مجھے تو بڑا افسوس ہوا سن کے کہ یہ چیزیں آپ نے جا کے کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے. حالانکہ پاکستان نے اس کو کتنا یہاں پہ کرکٹ کے اندر موقع دیا, کیا کچھ نہیں کیا, پاکستان کے لیے ہی تھا نا. نہیں بالکل, دیکھیں وہ تو پہلی بات تو بولنا ہی نہیں چاہیے. آپ بلونگ ٹو پاکستان, پاکستان سے آپ نے ساری چیزیں دی, ہر چیز تمہیں ملی, یہاں رہے, تم چھوٹے تھے, یعنی کہ آپ نیپی میں ہوئیں گے یہاں پر, اسی طرح ہی ہے. سمجھے نا. تو مطلب وہ جا کے بھی بات کرنی اس طریقے سے. تو میں پہلے تو عوام کو کہنا, لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا حیثیت کیا ہے جو کہہ رہے ہیں. ان کی نہ کرکٹ ہے, نہ 4 میں, نہ 8 میں. تو ان لوگوں کو تو یہ لگ رہا ہے کہ اندر لاوا پکا ہوا تھا. یہ جلسی میں اور جلن میں یہ چیزیں باتیں ہو رہی ہیں کہ بس کچھ کہنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہہ دیا. جو الزام لگایا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے ڈریسنگ روم میں دانش کنیریا اکیلے بیٹھے ہوتے تھے, کوئی ان کو پوچھتا نہیں تھا, کھانا وہ اکیلے کھاتے تھے, اور کچھ لوگ ان کے پیچھے لگے ہوتے تھے کہ بھائی آپ مذہب چینج کر لیں. اس طریقے کے اسٹیٹمنٹ دیے. آپ تو کوچ تھے, آپ اس ڈریسنگ روم کا بھی حصہ رہے کہ جس میں دانش کنیریا ٹیسٹ ٹیم کے اندر شامل تھے. تو کیا ان کو علیحدہ بٹھایا جاتا تھا, یا بالکل ہمارے یہاں جیسے ہمارے سارے ہندو اور سکھ سب ہمارے جتنے بھی ہمارے ملک میں رہتے ہیں, کرسچن سب بھائی. آج تک میں نے پاکستان میں ہمارے پاکستانی, میں ان کی تو بات نہیں کر رہا, پورے پاکستان کے عوام کے اور لوگوں کی میں باتیں کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگ ایسے نہیں ہیں. بالکل صحیح بات. آج تک کبھی کسی نے بات نہیں کی ہے, میں نے کبھی سنی نہیں ہے. پاکستانی جو ہیں وہ ہر ایک کو نا پیار محبت سے چلتے ہیں. کیونکہ یہ تو آج کل تو کیا ہو گیا ہے کہ جہاں اپنا بینیفٹ دیکھتے ہیں نا, یہ پلیئر وہاں ٹرن ہو جاتے ہیں. یہ اپنا بینیفٹ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا ہے, کہ یہ میں کروں گا تو اس طرح سے آ جائے گا. غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے. تم نے اس ملک میں رہو, اس ملک کا کھایا, ہر چیز سارا کھایا, اور تم نمک حرامی کر رہے ہو, غلط بات کر رہے ہو. ایسا کبھی بھی پاکستان ٹیم میں بھی تھا, میں کپتان رہا ہوں, کبھی بھی ہمارے پاکستان نے کسی کو بھی نہیں, انل دلپت کا وہ بھی کھیلتا تھا, کسی نے نہیں. مطلب تو یہ چیزیں ایک جلسی میں ہے نا, ایک جلن اندر لاوا بنا ہوا ہے یا تو کچھ, رائٹ, یا ان کو کچھ حاصل کرنا ہے جس کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. جاوید بھائی پی ایس ایل کے اوپر آتے ہیں, کرکٹ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, سمجھ لیں کہ کرکٹ آگے جا رہی ہے ہماری, کیا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کے دور کی کرکٹ جو لیجنڈ اس وقت آپ لوگ کھیلتے تھے, وہ جذبہ نظر آ رہا ہے کہیں پہ آپ کو ہمارے کرکٹرز کے اندر؟ دیکھیں یہ تو ڈے بائی ڈے لازم بات ہے, اب کرکٹ جو ہے چینج ہوتی جا رہی ہے. تو اچھا ہے کہ یہ آئیے, یہ 2020 بھی شروع ہوا ہے. یہ ایک انجوائے کرنے کی کرکٹ ہے کہ اس کے اندر عوام آتی ہے, پبلک آتی ہے, انجوائے کرتے ہیں. اچھا ہے, پلیئروں کو فائنینشلی بھی اچھے پیسے بھی ملتے ہوئیں گے, سارا کچھ تو یہ. اور پھر کرکٹ اچھی ہوتی ہے, لوگ انجوائے کرتے ہیں. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ کرکٹ کو اگر عوام انجوائے کر رہی ہے تو دیٹس اٹ, اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ لوگ آتے ہیں تو اس کا مطلب ایوری بڈی وانٹ دس کائنڈ آف کرکٹ نا, تو ساری دنیا میں ہو رہی ہے. تو جو دنیا میں کوئی ایسا ٹیلنٹ, دیکھیں یہ ڈیفرنٹ کرکٹ ہے, اس میں آپ وہ چوز نہ کریں کہ اس میں ٹیلنٹ ہے نہیں. یہ مار دھاڑ والے ہے, جو نہیں مارے گا روکے گا تو اس کو گالیاں بھی پڑ جائیں گی. تو یہ کرکٹ وہ نہیں ہے. یہ کرکٹ یہ ہے کہ پیپل لائک ٹو سی 6-4 اور ایٹ لیسٹ 8-10 رن ان اوور, یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں, رائٹ. جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو آپ کی کرکٹ اس لیول پہ جائے گی بھی نہیں. ہم سے کیوں نہیں لگ رہے جاوید بھائی, جیسے گورے لگا رہے ہیں انڈیا, چلے ہم تو ٹیسٹ بھی جاوید بھائی کہاں پہ کھیل پا رہے ہیں. دیکھیں لیکن ہمارے بیٹر وہ پاور ہٹنگ کیوں نہیں لا پا رہے. گوروں کی بات یہ ہے کہ وہ ٹیکنیکلی کریکٹ ہے, وہ ٹیکنیک جو ہے نا ان کی کریکٹ ہے. اب ان کو مارنا ہے, وہ مارنا اب یہاں آ کے مارنا ہے.
ٹیسٹ میچز یا جب وہ اپنے ادھر کھیلتے ہیں تو وہ یہی ہوتا تھا, ان کے پاس ٹیلنٹ ہے مگر یہ مارنے میں ڈرتے تھے, ان کے شاٹ نہیں لگتے تھے, یہ کہتے تھے کہ اسٹے آن دا وکٹ. تو ان کی کرکٹ اس طرح کی آج انہیں ایک پرووائڈ کر دی, یہ چیز کرکٹ پرووائڈ کر دی ٹو ہٹ, تو وہ یہ مارتے ہیں. تو ان کی بیسک بڑی اچھی ہے, تو انہیں ہٹ کرنے میں ان کو بڑا اچھا کنیکٹ ہوگا, کیونکہ ان کی پلان جو ہوتا ہے یہ بالکل ایک جو کرکٹ کہتی ہے اس طریقے سے یہ کھیل رہے ہیں, چڑھ کے آتے ہیں. ان کا آپ دیکھو اسٹانس جو ہے وہ صحیح ہے, ہر بال کو اوپر جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے نیچے کرکٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, بچوں کو سیکھنے نہیں ملتی. بیسکلی تو کوچنگ ہوتی ہے شروع, کہ آپ کو رائٹ چیز پہ ڈال کے پھر آپ پلر اوپر بنتا ہے نا, تو وہ پھر چلتا ہے. تو ہمارے ٹائم پہ جو تھی وہ ٹیکنیکلی ہمارے پلیئر جو تھے وہ بہت اچھے تھے, اور تو اسی لیے ہم ہر جگہ کوپ کرتے تھے. اس وقت ویسٹ انڈین سب سے یعنی کہ ایک تگڑی ٹیم تھی بولنگ وائز, اور ہر کنٹری کے پاس اچھے اچھے بولر تھے, اور ہمارے پاکستانیوں نے ہم نے جا کے بڑا پرفارم کیا, کیونکہ ہم اس چیز سے نکل کے آئے تھے, ٹیکنیکلی ہم کریکٹ تھے, جس کی وجہ سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. لڑ لیا کرتے تھے. جاوید بھائی, یہ بابر اعظم کو کیا ہو گیا؟ جاوید بھائی, ہم نے آپ کا بیٹ پیچ نہیں دیکھا, تھوڑا بہت آیا تھا, ایسا ہر پلیئر پہ آتا ہے. وہ سنیل گواسکر پہ بھی آیا, وہ ظہیر عباس پر بھی آیا, وہ ٹنڈولکر سب پہ آتا ہے, ٹنڈولکر پر بھی آیا, لیکن بڑا مختصر ہوتا ہے وہ. بابر اعظم کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیٹ پیچ بڑھ گیا, کیا پرابلم کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ان کو ہے نا, دیکھیں میں بھی کہتا ہے جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یار پرابلم کہاں ہو رہی ہے, اور پرابلم کو سولو کرو گے تو آپ نکل جاتے ہیں. اب پرابلم اگر ہو رہی ہے تو آپ کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ ہی پریکٹس کر کے نکل جائیں, یا پھر آپ کسی سے پوچھیں کہ مجھے پرابلم کیا ہے, تم کیا دیکھ رہے ہو کیسے, اور پھر اپنی موویز دیکھیں, اپنے آپ کو خود دیکھیں, اور وہ کیسٹ ضرور دیکھیں جس میں انہوں نے پرفارم کیا ہے, اور اس کے بعد دوسری دیکھیں. تو ان کو خود, کیونکہ کرکٹ میں اپنے آپ کو خود ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. کرکٹ کے لحاظ سے ہم نے اپنے آپ کو کیا, ہمیں کوئی تھوڑی لا کے بتاتا تھا کوئی. تو دیکھ کے آدمی آج کل کرکٹ بالکل اتنی جگہ ہو گئی ہے, آپ کو دیکھنا یا آپ کو اپنے فالٹ نکالنا یا غلطیاں دیکھنا وہ بڑا آسان ہے. ہمارے ٹائم پہ تو اتنا نہیں تھا. آپ کے ٹائم پہ سوشل میڈیا نہیں تھا, ٹک ٹاک نہیں تھا. ابھی تو پلیئرز ایڈوں کے اندر, ٹک ٹاک کے اندر. کیا مسئلہ کیا ہے بابر اعظم کا؟ پریشر میں ہے کیا چیز اس کو آپ کی نظر کے اندر ڈسٹرب کر رہی ہے؟ دیکھیں میں نے تو ابھی تک اتنا زیادہ دیکھا نہیں ٹو بی آنیسٹ, رائٹ. مگر یہ ہے کہ جو ان کی ٹیکنیک ہے اس میں تو وہ, اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر ہے جب میں کھیلتا تھا میری ہر جگہ ڈفرینٹ ٹیکنیک ہوتی تھی. میں نے ایک ٹیکنیک سے کرکٹ نہیں کھیلی, میں اپنے پیروں کو موو کر کے کھیلتا تھا. کوئی میرا کبھی لیفٹ آگے کر دیتا تھا, رائٹ ہوتا تھا, اور اس طریقے سے کرکٹ کھیلی. کیونکہ آپ نے بولر کو قابو کرنا ہوتا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے, اور اس کے مطابق آپ نکلیں گے تو کریں گے. اب اپنے اس سے ہی جائیں گے اس کو تو وہ آپ نہیں کر سکتے, پکڑ لے گا رائٹ ٹیکنیک پہ جائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ تمہیں یہاں کرکٹ لانی پڑے گی. مائنڈ جو ہے آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے, پھر آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ غلطی کیا کر رہا ہوں. اگر آپ کو غلطی اپنی خود نہیں پتہ تو پھر آپ نے کرکٹ کھیلی کیا؟ اس والی ابھی پی ایس ایل میں بابر اعظم 5 مرتبہ لیفٹ آرم پیسر کی گیند پہ جو اندر آتی ہے LBW ہوئے. تو جیسے عامر نے آؤٹ کیے تھے انڈیا کے خلاف جو پاکستان میچ جیتا تھا, روہت شرما وغیرہ, گیند اندر آتی ہے 5 مرتبہ وہ اس طریقے سے لیفٹ آرم پیسر سے LBW ہوئے. تو دیکھیں اس کے کوئی پرابلم نہیں ہوتی, اس کی پریکٹس کرنی چاہیے, رائٹ. انہوں نے, میں یہ کہوں گا کہ وہ 100 مائل کی جگہ 120 پہ نہ بیٹنگ کریں نیٹ میں, ٹھیک ہے, تو آپ کو 100 آسان ہو جاتی ہے, پھر آپ کے ہر چیز آنے لگتی ہے. آپ کو نکلنا ہے تو نکلنے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو کوئی زور سے بولنگ کرائے اور آپ اس کو ہے نا کھیلیں تو آپ کا پھر وہ چیزیں بن جاتی ہیں. کیونکہ آپ پیڈوں پہ کھاتے ہیں, یا وہ سوئنگ ہوتی ہے یا نپی ہوتی ہے, یعنی کہ تھوڑا تیز آتا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشر ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کھیلتے ہیں کسی بھی بالر کو, اس کو انڈرسٹینڈ کریں وہ کرتا کیا ہے.
بالکل ٹھیک وہ بولنگ کیا کرتا ہے, اس کی کون سی ایسی چیز ہے, کون سی چیز ہے, اس کو بڑی اچھی طریقے سے آپ نے بالروں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو فیلڈنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ بالر کیا کرنے جا رہا ہے. اگر میں نے 3 سلپ ایک گلی لی ہے تو میرا مطلب ہے میں آئی ایم گوئنگ ٹو اٹیک آن آف اسٹمپ. بالکل. میں مطلب پاگل تو نہیں ہوں کہ میں نے لیگ اسٹمپ پہ کروں اور ادھر. تو یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ بولر جو ہیں اکثر فیلڈ ادھر لیتے ہیں, ادھر کر رہے ہوتے ہیں, رن زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں کرکٹ میں ٹیکنیکلی چیزیں, اور ان کو آئی ڈونٹ نو بتانے والا ہے بھی یا نہیں ہے. تو ان کو سننے کو تیار نہیں ہے جاوید بھائی کسی کی بھی. دیکھیں, پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, کتنے کوچز آ گئے, پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا. کہا نا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. ظہیر بھائی نے بھی یہ بات کہی کہ بھائی اپنی انا ختم کر کے اپنے سینئرز کے پاس جاؤ. نہیں, اس میں اصل تو یہی پرابلم ہے نا, مسئلہ یہی ہے. میں آج اپنے جتنے بھی کرکٹر جو ہیں کھیل رہے ہیں پاکستان کے لیے, ایز اے پاکستانی میں کہہ رہا ہوں, دیکھو کبھی بھی پرابلم ہو مسٹ گو. بعض دفعہ کوئی اناڑی آدمی بھی ایسی چیز بتا دیتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, جس کی کرکٹ بھی نہیں ہے, مگر ایک آدھ چیز ایسی ہوگی کہ وہ بتا دے گا, رائٹ. اور اس طریقے سے آدمی جو ہے نا وہ آگے نکل جاتا ہے. تو پلیئر جو ہے کمپلیٹ نہیں ہے. کمپلیٹ جب ہے وہ جب کرکٹ چھوڑ دے گا. صحیح. ایز لانگ از پلئنگ ہی از آن ایل لرننگ پہ. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ کرکٹ کھیل نہیں سکتا. یہاں آج تک نہیں ہے. بھائی آپ کو لیٹ پیپل ٹاک. اپنے آپ تو کچھ نہیں, آپ کا کام ہے پرفارم کرنا اور اپنے آپ کو سنبھالنا اور ہر طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلنا, پراپر ٹائم دینا, وقت دینا, کرکٹ کو دینا. ہو سکتا ہے آپ کرکٹ کو اتنا وقت نہیں دے رہے. جاوید بھائی, جس ملک میں عاقب جاوید آپ کا چیف سلیکٹر ہو, عاقب جاوید آپ کا ہیڈ کوچ ہو, کرکٹ 1 مین شو کے اوپر چل رہی ہو, وہاں پہ ہوپس آپ دیکھیں نا 2023 ورلڈ کپ سے آپ ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں نا. لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو رہا ہے کرکٹ سے. کرکٹ کے اندر پرفارمنسز ختم ہو گئی. آپ کے بڑے بڑے جو نام تھے, اب کرکٹ اب ہمارے لیے وہی ہوتی جا رہی ہے. نمیبیا, ہالینڈ, کینیا, زمبابوے, سری لنکا, اب وہ بھی ہمارے سے آگے نکل رہے ہیں, ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے جاوید بھائی؟ یہ مطلب اس کا میں کیا بتا سکتا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. یہ ہے کہ ابھی اگر ہوں, کیونکہ ٹیکنیکلی پلیئر رانگ غلط ہوتا ہے, تو اس کو کیا چاہیے کہ میں تو یہ کہوں گا نیٹ از دا بیسٹ. آپ نیٹ میں جاؤ, آپ اپنی مووی بناؤ, اپنے آپ کو دیکھو, اگر آپ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہو آگے. کیونکہ آج کل کے دور میں اگر ایک دفعہ ویکنس آپ نے اپنی پکڑائی تو آپ پھر کبھی بھی رنز نہیں کر سکتے. کیونکہ آج کل کرکٹ ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. ہر آدمی ساتھ مووی لے کے چل رہا ہے. اب سب آدمی جو ہے نا وہ ٹی وی پہ ہے نا شام کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کون سا پلیئر کیا کھیل رہا ہے, کون سا کیا کر رہا ہے. اینالائز ان کے ساتھ ہوتا ہے. اب ڈیفرنٹ چیزیں آ گئی ہیں, تو ان کو بھی اپنی ٹیکنیکیں چینج کرنی پڑے گی. میں نے کہا نا اگینسٹ بولر آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. جذبہ بھی چاہیے جاوید بھائی, ٹیکنیک چینج کرنے کے ساتھ ساتھ. نہیں, بڑا آسان ہے. آپ کو ٹیوننگ کرنی ہوتی ہے. ٹیوننگ نہیں کریں گے تو آپ کیسے چلیں گے, رائٹ. آپ لیفٹ آرم ہے, لیفٹ آرم ہے, آپ ادھر سے کر رہے ہیں, میں ٹیون کروں گا اپنے آپ کو کہ میں نے کس طرح لے کے آنا ہے, کیونکہ اس کا بال جو ہے یوں آنا ہے. ایک بالر ہے یہاں سے کر رہا ہے, اب وہ ان سوئنگ کر رہا ہے, وہ کس طرح کر رہا ہے. تو آپ نے ٹیوننگ کرنی ہے. اگر اتنی سمجھ نہیں ہے نا, اور نہ کوئی بتانے والا ہے, اصل بات یہی ہے, بتا بھی کوئی نہیں رہا. بڑا آسان ہے. اگر آپ کا یہ پیر جاتا ہے تو اس کے لیے میں جب کوچ تھا, میں لڑکوں کو, میرے لڑکے تو پرفارم کرتے تھے. جو یوں جا رہا ہے تو میں اس کے لیے نہ کچھ کر دیتا تھا, کھڑا ہو جاتا تھا, یہ کر دیتا, پتھر رکھ دیتے تھے جان کے, اس قسم کے سے ان کو کہ تاکہ اپنے پیر پیچھے لائیں. جو نو بال کر رہا ہوتا تھا جان کے رکھ دیتا تھا کہ ہو نہیں, وہ خود ہی پیچھے آ جاتا تھا. تو دے آر سو مینی تھنگ یہ حساب سے ہے نا یوز کرتے تھے, دماغ چلتا تھا. میرے خیال ہے بابر اعظم کے لیے ہمارا بھی یہ مشورہ ہے کہ یہ وہ لیونگ لیجنڈز ہیں. آپ کا سفر اس جانب جاری تھا, ابھی ان کا کوئی نام نہیں ہے. بابر کی جو ہے نا مجھے لگتا ہے تھوڑی کھڑی باڈی ہے کھیلنے میں, بینڈ نہیں تھا, سخت ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی اسٹریٹ وہ ہے زیادہ نا, فلیکسیبل نہیں ہے. کیونکہ آپ کو آپ کی باڈی جو ہے نا وہ یوں ہونی چاہیے, یہ
ٹھیک ہے. سمجھے نا, یہاں سے آپ یہ ہیں ہاں اور یہاں سے آپ جائیں. اچھا اگر یہ ہے تو یہ جو ہے یہ آپ کے لیے یہ اس سے مینیج ہی نہیں کر سکیں گے آپ. کرکٹ کو, بالر کو اس طریقے سے کھڑے ہو کے آپ مینیج نہیں کر سکتے. آپ اسٹریٹ کھڑے ہو رہے ہیں, آپ کے بینڈ نہیں ہو رہا ہے, آپ کو پرابلم ہوگی. یہ بہت بڑی بات کہی ہے, بہت ٹیکنیکل بات پکڑی ہے میرے خیال ہے بابر اعظم آپ کی. جب اس کے لیے کیا ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ نہیں بس کچھ ٹھیک ہے, جیسے ابھی اگر مجھے سنے تو وہ اس طریقے سے کہ بھائی آپ اپنی ایک بال ادھر کھیلو, ایک بال ادھر کھیلو, نیٹ میں جاؤ. نیٹ از دا بیسٹ ہوتا ہے ایسے ٹائم پہ جب آپ پرابلم میں ہوں تو آپ کو پریکٹس اینڈ ڈومیسٹک کرکٹ بھی کھیلیں. ڈومیسٹک تو کھیلنی چاہیے جب ہوتی ہے, تو یہ نہیں کھیلنے تو اس کا بھی فرق پڑتا ہے, کیونکہ آپ روٹین اس میں نہیں رہتے, فارم میں نہیں رہتے, آپ کی روٹین نہیں بنی ہوئی ہوتی. ورنہ یہ ایون دا کلب کرکٹ بھی کھیلیں, کیونکہ اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. آپ روٹین میں رہتے ہیں, ہمارے ٹائم پہ تو کلب کرکٹ ہوتی تھی. سر آپ کے ٹائم کے اوپر جاوید بھائی ہم سے پہلے تو نہیں ہوتی تھی اتنی ایکسیسو. ادھر تو پلیئر 2 ٹیسٹ میچز سیریز کھیلتا ہے, اس کو پتہ ہے میں نے اس کے بعد وہ لیگ کھیلنی ہے, اس کے بعد وہ لیگ کھیلنی ہے. تو یہ چیزیں بھی بہت زیادہ ہمارے پلیئرس کو, ہماری کرکٹ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. بہت کمرشل ہو گئی ہے کرکٹ. کمرشل ہو گئی, بالکل ہو گئی ہے, کیونکہ اس کا ایکسپوجر اچھا مل رہا ہے لوگوں کو. تو لازم بات ہے جو بزنس مین ہیں یا دوسرے ہیں وہ اس کے اوپر جا رہے ہیں, تو یہ اچھی بات ہے. مگر پلیئروں کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا. سب سے اچھی بات یہ بھی ہے کہ پلیئر آر گیٹنگ منی. صحیح ہے نا, ورنہ یہ کیا کریں اگر یہ چیزیں کرکٹ ان کو نہ ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنی کرکٹ کو جان سے زیادہ نا پیار کریں, سیو کریں اپنے آپ کو. یعنی کہ تم اس کی وجہ سے ہے نا تمہاری بریڈ اینڈ بٹر ہے, تو اس کے اوپر تمہیں کتنی محنت کرنی چاہیے کہ تمہاری فیملی ہے نا اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے, پل رہی ہے, ماشاءاللہ سب کچھ ہو رہا ہے, اچھا مل رہا ہے, پیسہ مل رہا ہے, اس کو تو تمہیں یہی لے کے چلنا چاہیے. ہمارے ٹائم پہ تو ہم یہی کہتے تھے مجھے کہ یار اگر 20 سال آپ کھیلو, وہ کہتے نہیں کرکٹ, وہ کہتا 20 سال کھیلو کوئی پرابلم نہیں ہے, پیسے خود بخود ملیں گے. بالکل صحیح بات ہے, اپنی کرکٹ کو بڑھاؤ. چلیے رضوان کے ساتھ یہ پلیئر کیسا لگا ویسے آپ کو آف اسٹمپ ذرا؟ دیکھیں میں جو ہے نا اتنے زیادہ کرکٹ تو دیکھتا نہیں ہوں, ٹو بی فرینک. کیوں نہیں دیکھتے جاوید بھائی اب کرکٹ؟ آپ کیا دیکھیں گے ابھی, مطلب دیکھ لے, چلتے پھرتے دیکھ لیتے ہیں, باقی گراؤنڈ میں تو جاتے نہیں. اب ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں, یہ دیکھ لیتے ہیں, رائٹ. مگر یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ ایک پلیئروں کو یہ کہتا ہوں کہ جس کو جیسے پرابلم ہے, کوئی ہمارے ہیں تو کبھی بھی پوچھنا چاہتے ہیں ضرور پوچھیں, بالکل سمجھے نا. اور اس میں ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ کو اگر پرابلم ہے, پلیئروں کو پرابلم ہے, تو ان کو چاہیے کہ جس کے اوپر کانفیڈنس ہے کچھ ہے اس سے جا کے مشورہ کریں, پوچھیں. پوچھنے میں کیا ہو سکتا ہے, 2 چیزیں اچھی مل جائیں اور وہ آپ کے کیریئر کے لیے بہتر ہو جائیں. اور بڑوں سے رہنمائی لینا. اور بلکہ پھر یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہیں جو بتانے والے, ان کو ایک گروپ میں لا کے لڑکوں کو دکھلائیں اور لڑکوں کو اسی وقت کریں. ویری گڈ. کیونکہ یہ پی سی بی کا بھی کام ہے کہ ان کو چاہیے کہ ایسے نا پلیئر جو بھی چاہے دنیا سے لے کے آئیں, کوئی بات نہیں, جس کی جیسی کرکٹ ہے اس کو لائیں تاکہ وہ بچوں کو سمجھائے, بتائے. پاکستان بورڈ کا کیا کام ہے, یہی ہے کہ پلیئروں کو اٹھا کے رکھنا, ان کے کوئی پرابلم میں جو مشکل ہے ان کو سنبھالنا, سولو کرنا. بلکہ پوچھنا چاہیے کہ کیا پرابلم ہو رہی ہے کیا نہیں. ہمیں ایک ایسا ہے نا پلیئر کا 2-4 پلیئر ہیں, ان کے ہے نا آپ ہے نا وہ بنائیں, کمیٹی بنائیں تاکہ وہ کویشچن تو کریں. جاوید بھائی وہ جو کرکٹ بورڈ میں لگے ہوئے ہیں نا, وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی اور لیونگ لیجنڈ اس نے آ کر کوئی اچھی چیز بتا دی تو اس کی نوکری نہ چلی جائے. اصل پرابلم یہ ہے, یہ بھی ایک پرابلم ہے, یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہماری کرکٹ کے اندر. جاوید بھائی آپ اس پہ دیکھیں ہمارے ٹائم پہ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جتنے بھی یہ جو ڈپارٹمنٹ کرکٹ تھی نا بڑی اسٹرانگ تھی. کاؤنٹی یعنی ون آف دا ٹاپ ہر کے پاس ہے نا پلیئر تھے. تو ہماری کرکٹ اس وقت اتنی زبردست چلی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, کیونکہ ہمارا کمپٹیشن اسٹرانگ ہوتا تھا. آپ جب اسٹرانگ سے کھیلیں گے تو لازمی بات ہے کہ آپ کو
آپ وہاں سے ہے نا اوپر آئیں گے, کیونکہ اچھے بولروں کو دیکھیں گے, کھیلیں گے, پرفارم کریں گے تو آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو پرابلم نہیں ہوتی. اب ان کو ایک دو دھکے کے بعد بیچاروں کو کرکٹ مل رہی ہے, اس میں یہ پھنسے ہوئے بھی ہیں, آؤٹ بھی ہو رہا ہے, اب پزل ہو جاتا ہے آدمی. اب بتانے والا کوئی نہیں ہے, ان کو لے جا کے سائٹ پہ ایک جگہ پریکٹس کرائی جائے, بتایا جائے. کوچ جو بھی ہو اس کا کام ہے یہ کہ بال پھینکے, اس کو بتائے جو بھی اس کی پرابلم ہے, اور وہاں اس کو پکڑے کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, اور بلکہ مووی بنا لے, اور پھر ایک میچ میں جب آئے گی مووی تو آپ اس کو میچ کر سکتے ہیں کہ یار دیکھو یہاں یہ ہے, یہاں یہ ہے, تو یہ پرابلم آپ کی یہ ہو رہی ہے, تو آپ پرابلم تو پکڑیں پہلے. اور پرابلم پکڑنے کے لیے بس ایک, اگر آپ کی اجازت ایک چھوٹا سا سوال کروں, جب بھی ایک ہائی پروفائل کمیٹی ہونی چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ میں, جو جیسے ایڈمنسٹریشن کے معاملات ایڈمنسٹریشن کے لوگ سنبھالے, لیکن کرکٹنگ معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک ہائی پروفائل کمیٹی ہونی دیکھو چاہیے. آج کل کے دور میں ہر چیز ہونی چاہیے, ہر چیز کا, کیونکہ کرکٹ از ڈفرنٹ چلی گئی ہے, بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور ہماری نیچے بھی چلی گئی ہے. نہیں, دوسری بات اس میں پیسہ انوالو ہے, تو یہ بورڈ کا سب کا فائدہ ہے نا. اس کو جتنا تو اس کو جتنی اسٹرانگ کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے نا. بالکل صحیح بات ہے. آپ انوالو ہونا چاہیے, اچھی کرکٹ ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا, آپ کی ریونیو بڑھے گا, آپ ہر جگہ منہ مانگے پیسہ لو گے. بالکل صحیح بات ہے. صحیح ہے نا. تو ساری دنیا میں یہی ہوتا تھا کہ جتنی اچھی ٹیمیں ہوتی تھیں ان کو پیسے وہ اپنے ڈیمانڈ کر کے آتے تھے کہ ہم یہ ہے, ہمیں یہ ہے, یہ دیں گے تو ہم آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور لازمی بات ہے اچھی ٹیم ہوتی ہے اس کو ہر آدمی بلانا چاہتا ہے, کیونکہ اس سے وہ ریونیو بھی کما لیتے ہیں. تو ہمیں کافی چیزیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہو, بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. یہ بزنس کی طرح ہے, کیونکہ اب پاکستانوں کو کمرشل کرکٹ ہو چکی ہے, اور کرکٹ کو اینالائز کرنا چاہیے. آپ کی کمیٹی ایک ایسی ہونی چاہیے, کرکٹرز کی ایکس کی ہونی چاہیے, تاکہ وہ مینیج کریں, دیکھیں جو پرابلم ہے آپ کم سے کم ڈسکس کریں, بتائیں کہ ہے کیا. تھینک یو ویری مچ جاوید بھائی, بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں وقت دیا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے